السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک شہر کا نام بتایا، اس شہر کے بارے میں کہ اس شہر کو شہر والے سمیت مطلب الٹ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں کہ ان کے اندر میں اتنی طاقت ہے کہ ایک پر ان کا اگر مشرق میں ہوتا ہے تو ایک پر ان کا مغرب کے اندر میں ہوتا ہے۔ تو وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نبیوں کے پاس اللہ رب العزت کا کلام لے کر کے آیا کرتے تھے، وہی لے کر کے آیا کرتے تھے، میسج لے کر کے آیا کرتے تھے، وہی ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ جبرائیل جاؤ اس شہر میں، اس شہر کو شہر والوں سمیت مطلب الٹ دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے مطلب بات آئی کہ یا اللہ کہ اس شہر کے اندر میں آپ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو ایک لمحے بھر کے لیے مطلب آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے، آپ کی عبادت کی ہے، آپ کو مانا ہے، آپ کی ذات کے اوپر یقین کی رکھا ہے انہوں نے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرمان آتا ہے کہ جبرائیل وہ جو بندے ایک لمحے کے لیے میری نافرمانی نہیں کی ہے ان کو سمیت پورے شہر کو شہر والوں کے اوپر ہی پلٹ دو۔ کیوں کہ اس قوم کے اندر میں اس شہر والوں نے اتنی ساری برائیاں کی ہے، زمین کے اندر میں فساد مچا کر کے رکھا ہے، اتنی بے حیائیاں ہے، لیکن یہ اللہ اللہ کرتے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں، اور لوگوں کی ان کو ذرہ برابر بھی فکر نہیں۔ اور یہ صحیح بات بھی ہے میرے دوستو کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے آخرت میں دو ہی ٹھکانے بنائے ہیں، ایک تو اللہ رب العزت نے جہنم بنایا ہے، دوسرا جنت بنایا ہے۔ اب جب جو بندہ جنت میں چلا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، اور جو بندہ اگر دوزخ میں چلا گیا تو زندگی بھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ میں ہی رہے گا اور دوزخ سے نہیں نکالا جائے گا۔ تو اس میں جانے کا دار مدار کیا ہے؟ نیک اعمال ہے۔ اگر نیک اعمال زندگی کے اندر میں ہوں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے۔ جو جنت میں ایک بار چلا گیا وہ نکالے نہیں جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو برائیاں فسادات زمین کے اندر میں برائیاں کی گناہ کیے ہوں گے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے، پھر وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ تو اسی لیے ایک شخص تو اپنی عبادت کرتا ہے لیکن لوگوں کی فکر نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کو اس بات کی فکر ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو بنایا ہے۔ اور ایک بات اس میں ہے کہ دنیا میں لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے ہر چیز ہوتا ہے، دنیا میں اللہ کی مرضی سے کوئی چیز نہیں ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا اللہ کی مرضی، مطلب جو انسان جو برائیاں کرتے ہیں نا، جو گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر میں اجازت دے رکھی ہے، کیونکہ یہ عمل کا میدان ہے۔ آپ کو جیسے مرضی ویسے عمل کریں، نتیجہ آپ کو آخرت میں ملے گا۔ اجازت دے رکھی ہے، اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے تو بتا دیا ہے کہ تم کو ایسا، تم کو ہم نے قرآن دیا، تمہارے لیے ہم نے نبیوں کو بھیجا ہے تم کو سمجھانے کے لیے، تو اب تمہاری مرضی ہے، تم جو بھی کرو، اجازت دے رکھا ہے۔ ہم ابھی یہاں پکڑیں گے نہیں تم کو، تھپڑ نہیں لگائیں گے ہم تم کو یہاں۔ ہاں، پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ رات میں سوتا تھا انسان اور صبح اٹھتا تھا تو کتا اور بندر اور خنزیر بن جایا کرتا تھا گناہوں کی وجہ سے۔ تو اس امت کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے مہربانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ان کی برکتوں کی وجہ سے، ان کی رحمتوں کی وجہ سے، ان کی شفقت کی وجہ سے، ان کے لاڈلے ہونے کی وجہ سے، کہ اس امت کے لوگوں کے چہرے کو بدلتے نہیں ہیں، شکلوں کو بدلتے نہیں ہیں، اور انسان سے جانور نہیں بنائے جاتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ان کی رحمتوں کی وجہ سے جو معاملہ ایسا ہے، اور نہیں تو ہم کب کے کب خنزیر بنا دیے جاتے، کتا بنا دیے جاتے، بندر بنا دیے جاتے پہلے قوم کے لوگوں کی طرح۔ تو اسی لیے ہم کو خود کی ذات کی بھی فکر کرنی ہے اور ہم کو لوگوں کی بھی فکر کرنی ہے کہ یہ جہنم سے بچ کر کے ہمیشہ ہمیشہ آباد رہنے والی جنت میں جانے والے کیسے بن جائیں۔ اور اس چیز کو سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے شروع کریں،
اپنے بچوں سے شروع کریں، اپنے گھر میں ہیں ہمارے پیرنٹس، ہمارے والدین ہیں، بچے ہیں، بیوی ہیں، بہنیں ہیں، جو ہیں، اور خود کی ذات سے شروع کریں۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں، برائی کے راستے کو چھوڑ کر کے اچھائی کے راستے میں آئیں۔ تو یہی بات ہے، جبرائیل علیہ السلام جب بولے اللہ رب العزت سے کہ اس بستی کے اندر میں، اس شہر کے اندر میں آپ کے ایسے بندے بھی ہیں جو آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ عبادت کرتے ہیں تو صرف وہ اپنی سوچتے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں سوچتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں سوچنا کہ آخرت میں جو ہمیشہ ہمیشہ والی آخرت ہے، اور قبر کی زندگی اتنی لمبی ہے، وہ قبر کی زندگی ہماری کیسے ٹھیک ہو جائے، آخرت کی زندگی کیسے ٹھیک ہو جائے، حساب کتاب کے اندر میں جو پوری زندگی میں کیا کیے نہیں کیے، اس کی جو کارگزاری ہوگی، اس کی جو پوچھ ہوگی، تو یہ سوالات کے جوابات آسان ہو جانے کے لیے لوگوں کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا جو حکم دیا اللہ رب العزت نے کہ خود بھی عمل کرو اور لوگوں کو بھی مطلب اچھے راستے کی طرف بلاؤ، تو یہی ہے کہ خالی اپنی فکر نہ کریں، ہم کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو بھی فکر کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا